یہ مہینہ چونکہ آپ جانتے ہیں سفر المظفر شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات ہے، تاریخ وصال ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے امام اہل سنت کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں، اور ان کے کتنے احسانات ہم پر ہیں اور کتنی عظیم ہستی آپ کی تھی۔ پہلے تو ایک خاکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ کی پیدائش 1272 ہجری 14 جون 1856 کو شنبہ کے دن ظہر کے وقت بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 1272 میں۔ ایک بات کی وضاحت یہاں اور کر دوں میں، بہت سارے ہمارے کم پڑھے لکھے احباب یہ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں حضرات ساتھ میں پڑھتے تھے اور آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس لیے الگ الگ ہو گئے۔ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کہنے لگے، تو ہم نے کہا نہیں، آپ کو جو بتایا گیا ہے بالکل غلط بتایا گیا ہے۔ اگر اس پر آپ اپنے علماء سے حوالہ لے آئیں کہ یہ بات درست ہے تو میں آپ کو جو انعام کہیں گے، جو کہیں گے وہ دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اور پھر جو بات سن لی بس آگے فارورڈ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی تاریخ پیدائش ہے 1272، میں موازنہ کرا دیتا ہوں، 1272 اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ 1280، یاد رکھیں 1280، یہ اشرف علی تھانوی کی تاریخ ولادت۔ اعلیٰ حضرت 1272، 8 سال کا فرق ہے۔ اچھا اب آگے سنیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار 4 سال کی عمر میں انہوں نے ناظرہ قرآن مقدس مکمل کر لیا تھا، صرف 4 سال میں ناظرہ قرآن اعلیٰ حضرت نے مکمل کر لیا تھا۔ 6 سال میں جب آپ کی عمر امام اہل سنت کی 6 سال کی ہوئی ہے، میں خاص پوائنٹ صرف سمجھا رہا ہوں، تو امام اہل سنت کی جب 6 سال عمر ہوئی ہے تو 6 سال کے بچے آپ گھروں میں ہوں گے آپ کے، آپ دیکھیے، مگر یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ادنا حضرت، ایک ہوتے ہیں اوسط حضرت، اور جو ان میں سب سے بڑا ہو اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو ادنا حضرت اوسط حضرت ہیں، مگر اعلیٰ حضرت صرف بریلی شریف میں ہیں۔ اور میں وہ جملے بولتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو اتنا دماغ نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں پڑھنے کے لیے بہت بڑا حضرت ہونا ضروری ہے۔ جائے کہ یہ اردو پڑھنے والے لوگ پھر باتیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میں تو کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے امام اہل سنت کا میں غلام ہوں، تو میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مہاڑا کا میں امام ہوں، اگر کوئی شخص عالم ہو، غیر عالم ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اگر وہ اعلیٰ حضرت سرکار پہ تنقید کرتا ہے میں اسے کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بات پہ بعد میں تنقید کرنا، آپ آ جاؤ میرے پاس، میں اعلیٰ حضرت کے کتابوں کے نام کی فہرست دیتا ہوں، کتاب نہیں صرف فہرست ناموں کے، تقریباً 200 سے زائد میں نے لکھ کے رکھے ہیں کتابوں کے نام اعلیٰ حضرت کے۔ جو تنقید کرتے ہیں اس طرح ذہن بناتے میں ان کی بات کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں میرے سامنے، جو میں فہرست دوں اعلیٰ حضرت کے کتابوں کے نام، اگر آپ پڑھ دیں تو 50,000 روپے میں انعام دوں گا۔ میں نے کہا نہیں کہ وہ خرد کا نام جنو کا نام خرد رکھ دیا، اعلیٰ حضرت ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے جانا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کا براہ راست تعلق گنبد خضرا سے تھا، براہ راست تعلق گنبد خضرا سے تھا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جب آپ حج پہ تشریف لے گئے ہیں وہ اشعار گنگنا رہے تھے
سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آخری مصرے جب پر پہنچے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کلمہ کہا آپ نے، یہ اشعار کہے، اور شوق تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے باہر تشریف لے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے دیدار فرمایا۔ اس وقت کہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کو دیکھا تھا، اب ظاہر سی بات ہے امام اہل سنت ہے نا، تو یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ میں چونکہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں آج فضائل پر نہیں، میں کچھ علمی نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو اسی پر پھر بات ہو جائے گی۔ تو 6 سال آپ کی بھی اولاد ہوتی ہے، ہماری بھی اولادیں 6 سال 5 سال کی ہوتی ہیں، مگر جب امام اہل سنت 4 سال میں ناظرہ قرآن مکمل کیا، اور جب 6 سال کے آپ ہوئے، آپ اندازہ لگا لیجئے آپ کے گھر میں 6 سال کے بچے ہوں گے، تو جب اعلیٰ حضرت 6 سال کے ہوئے تو عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ اشرف علی تھانوی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت عربی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش 1272، اشرف علی کی تاریخ پیدائش 1280، 8 سال کا گیپ ہے پیدائش میں، ٹھیک ہے۔ جب یہ بندہ پیدا ہوا تو اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 8 سال تھی، اور 8 سال کی عمر میں نحو کی جو ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں کہ عربی کا ترجمہ کیسے کیا جائے اور عربی کیسے پڑھا جائے بغیر اعراب والی، جس میں زبر زیر نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ان اصول کے لیے کتابیں لکھی گئیں۔ تو ایسے ہی نحو کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو، جو پڑھ کے ہم لوگ عالم بنتے ہیں، تو اس کتاب کی شرح اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں، اشرف علی تھانوی جس سال پیدا ہوا اس سال اعلیٰ حضرت ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں تحریر فرما رہے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت ہدایت النحو کی شرح عربی میں پوری شرح لکھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ساتھ میں پڑھتے تھے، عجوبہ ہے۔ پھر 10 سال کے ہوئے جب اشرف علی تھانوی 2 سال کے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی عمر ہو گئی 8 سال 10 سال، تو جب اعلیٰ حضرت 10 سال کے ہوئے تو ایک کتاب ہے ہمارے یہاں مسلم الثبوت، ٹھیک ہے، یہ فقہ کے اصول پر ہے، یہ فقہ کا اصول اور اوزان کیا ہیں اس پر ایک کتاب ہے مسلم الثبوت۔ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، تو اس مسلم الثبوت پر جو اصول فقہ پر کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 10 سال تھی۔ تو یہ جو آپ کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یار ان چکروں میں نہ پڑھیں، وہ آپس میں ساتھ میں پڑھتے تھے اور جھگڑا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا نہیں کہ وہ تبلیغی جماعت کے ایک صاحب تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہوا، تو میں نے کہا آپ اپنی خیر منائیں، آپ اپنے گھر کی خبر لے لیں، میں سمجھا رہا ہوں، آپ سب کو سمجھا رہا ہوں، میں امام ہوں، کبھی زندگی میں غیر علمی اور غیر مہذب بات نہیں کرتا ہوں، غیر مہذب بات نہیں کرتا ہوں، میں جو دلیل بھی دوں گا، اختلاف بھی کروں گا، تو علمی باتیں کرتا ہوں، یہ ہمارے اکابرین کا اصول رہا ہے، اور یہ گالی گلوج یہ علم کا شیوا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس جماعت سے ہیں، تو کہنے لگے میں تبلیغی جماعت۔ تو ہم نے کہا کہ آپ اگر تبلیغی جماعت سے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پڑھ لیجئے آپ۔ مولانا سعد اسد جو اس وقت تبلیغی جماعت کے ہیڈ ہے نا، ان کا مرکز ہے دلی میں، حضرت نظام الدین جو مرکز ہے، ان کے تعلق سے وہ ہیڈ ہیں یہاں کے تبلیغی جماعت کے، دیوبندی تبلیغی جماعت۔ آپ نیٹ پہ جائیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں ایسی باتیں کبھی کرتا نہیں جو ہوائی میں ہو۔ آپ نیٹ پہ جائیں، فتویٰ نکال لیں دارالعلوم دیوبند کا، ابھی جلدی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے
یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو ہیڈ اور بانی ہیں ان کی تقریر سننا جائز ہی نہیں ہے. جو ان کو سنے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب یہ اگر میں کہوں کہ میں نے فتویٰ دیا ہے تو کوئی کہے گا یار یہ تو سنی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت چل رہی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے سب سے بڑے ادارے نے یہ لکھا ہے کہ وہ گمراہ. تبلیغی جماعت کے جو ہیڈ ان کے بارے میں تو یہ جو پکڑتے رہتے ہیں نا آپ کو، یہ اسی جماعت کے لوگ ہیں. اور ہیڈ کے بارے میں ان کے بڑے مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے. اور پھر وہ ایسے ویسے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے. آپ کو پورا فتویٰ میں نے 16 صفحات پر مشتمل ہے، میں نے پڑھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر پڑھے ہوئے بات کر رہا ہوں. آپ نیٹ پہ جائیں، فتویٰ دیکھ لیں اور پڑھ لیں. پھر آپ میرے پاس آ جائیں، نہ ملے تو میں آپ کو دے دوں. نیٹ پہ وہ فتویٰ موجود ہے. اس پہ انہوں نے وہ لکھا، حضرت جبریل کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی. تو مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت سے اور جانتے ہی نہیں. بس وہ نماز کی دعوت دینا ہے، یہ دینا. بھائی جو تمہارا ہیڈ ہے اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں اور ان کا فتویٰ موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہو نہیں بس یہی کرتے رہو. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ساتھ میں پڑھے. بات یہ نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اور اس کو اگر آپ ثابت کر دو کہ ایک ساتھ میں تو سب کو کہتا ہوں، بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ بھائی پڑھنا تو درکنار، آپ ملاقات تو ثابت کر دو کہ کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. اشرف علی تھانوی ساتھ میں پڑھا، وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں ملاقات ثابت نہیں ہے زندگی میں اور آپ کہہ رہے ہو ساتھ میں پڑھے. یہ حالات ٹھیک. اور پھر یاد رکھیں، ایک موازنہ کرا رہا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش 1272، اشرف علی تھانوی کی تاریخ پیدائش 80. اب اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت میں، اشرف علی تھانوی 83 میں، 1283 میں کتنے سال کا وہ شخص بنے گا؟ 3 سال کا. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں فتویٰ دے رہے تھے. ماتر 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فتویٰ دے رہے تھے. اس وقت اشرف علی تھانوی کی 4-5 سال عمر ہی رہی ہوگی اور آپ کہہ رہے ہو ساتھ میں پڑھ رہے تھے. کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. بات یہ نہیں ہے. پہلا فتویٰ امام اہل سنت نے 14 شعبان المعظم 1286 میں لکھا. اس وقت عمر اعلیٰ حضرت کی 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی تھی. 13 سال 10 مہینہ 4 دن کا بچہ اس دور کا سب سے بڑا مفتی ہے. 13 سال. ہم ویسے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت تھوڑی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت ہے. اب 2-3 میں اور عرض کر دوں. یہ حوالے جماعت دیوبندی سے میں دے دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہماری عوام جو ہے نا سمجھ نہیں پائی یا تو بتایا نہیں گیا اس طرح. مولانا فخر الدین مراد آبادی جماعت دیوبند کے ایک بڑے عالم ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کیا تھا. ہم مانیں تو آپ کہیں گے بھائی آپ کے تو ہیں تو آپ تو مانیں گے. میں ہم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تم کی بات کر رہا ہوں. تو مولانا فخر الدین دیوبندی نے کہا کہ مولانا احمد رضا سے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی، مگر ہمیں ان کی خدمت پر بڑا ناز ہے. یہ دیوبندی مکتب فکر کے بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمت پہ ہمیں بڑا ناز ہے. تو بھئی ہمارے اعلیٰ حضرت پہ جب آپ ناز کر سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے ہم ہیں اور ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، تو ہمیں تو اور ناز کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں بڑا ناز ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں سے ہم آج تک بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا بھر کے علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہو سکتی ہے. یہ مولانا لکھ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلموں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کے علوم
اگر کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہ کون سی قوم ہے؟ مسلمانوں میں. اور پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ لو مسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضا خان کی ایسی شخصیت آج بھی موجود ہے. لکھنے والے دیوبندی مسلک کے عالم ہیں. مولوی احمد رضا خان کی ایسی شخصیت آج بھی. یہ مولوی اس دور میں اعلیٰ حضرت بھی اپنے آپ کو مولوی لکھتے تھے. یہ تو آج مفتی صاحب محدث صاحب یہ تو بڑا عام ہو گیا ہے کہ نہیں؟ آج حضور علامہ مفتی صاحب اور یہ سب بڑا عام ہو گیا. تو اس دور میں مولوی بڑا لفظ بولا جاتا تھا, بڑا لفظ مانا جاتا تھا. تو لکھتے ہیں مولوی احمد رضا خان کی ایسی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں یکساں مہارت رکھتی ہے. یعنی پوری دنیا کے علوم اگر کسی ایک شخص میں جمع ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے. یہ دیوبندی عالم لکھ رہے ہیں. تو کہتا ہے ہائے افسوس, جب انتقال کی خبر آئی تو کہتا ہے ہائے افسوس کہ آج ان کے دم کے ساتھ ہمارا فخر بھی رخصت ہو گیا. اور پھر کوثر نیازی, یہ میں خاص نقطے سمجھا رہا ہوں. کوثر نیازی یہ شیخ التفسیر مولوی محمد ادریس کاندھلوی کے متعلق لکھتے ہیں. یہ بھی جماعت دیوبند کے بڑے لوگوں میں ان کے یہاں شمار ہوتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سے لیا ہے. کبھی کبھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ذکر آتا تو مولانا ادریس کاندھلوی فرمایا کرتے کہ مولوی صاحب, اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا, مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب سے ہو جائے گی جو اعلیٰ حضرت نے. آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا. اب یہ پورا حوالہ میں انہی علماء کا دے رہا ہوں. کہتے ہیں انہی فتووں کے سبب سے ہو جائے گی اعلیٰ حضرت کی بخشش. اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا ہے, جاؤ اس کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. یہ اقرار اہل سنت کے عالم کا نہیں ہے, دیوبندی شیخ التفسیر کا ہے کہ احمد رضا خان کی بخشش صرف اس بات پہ ہو جائے گی کہ انہوں نے حضور کی محبت میں اس طرح وہ فنا تھے کہ انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون مفتی ہے کون عالم ہے کون ہے. یہ نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا کون ہے, میرے آقا کا کون ہے. اور پھر حوالے ایک دو اور دے دیتا ہوں میں. سید سلیمان ندوی, یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں ان کے دیوبندی مسلک کے. وہ لکھتے ہیں کہ اس احقر نے مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آنکھیں خیرہ کی خیرہ ہو کر رہ گئیں. حیران تھا کہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں یہ کتابیں. جیسے اس دور میں غلط فہمی پھیلائی گئی نا کہ اعلیٰ حضرت یہ فتوے کی مشین تھے اور کافر بنا دیا. نہیں, میں اکثر جملہ بولتا ہوں, آپ پڑھیں, اعلیٰ حضرت پڑھنے کی چیز ہے. آپ اعلیٰ حضرت سرکار کو پڑھیں. ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ پیٹ پالتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, ان کے نام پہ پیٹ پالا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی چیز ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے پھر آپ بتائیں. تو کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہ بات تھی کہ احمد رضا ایسے ہیں, بدعتی ہیں. تو کہتا ہے میں نے جب ان کی کتابیں پڑھی سید سلیمان ندوی تو میں حیران رہ گیا. جن کے متعلق کل تک یہ سنا تھا وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں. مولانا کہتے ہیں میں بھی یہی سنتا تھا کہ وہ بدعتی ہیں اور بدعت کے ترجمان ہیں, جو آج یہ لفظ بولا جا رہا ہے کہ ارے وہ بدعتی تھے, یہ تھے, وہ تھے. تو کہتے ہیں میں بھی یہی سنا تھا کہ وہ اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں. مگر آج پتہ چلا کہ نہیں, ہرگز نہیں, یہ اہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ یہ تو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں. یہ اہل بدعت کے ترجمان نہیں, عالم اسلام کے شاہکار اور ترجمان نظر آتے ہیں. جس قدر, اب آگے لکھتے ہیں, ہر کسی کو اپنا استاذ محترم ہوتا ہے, اپنے مسلک کے علماء معظم اور محترم ہوتے ہیں, مگر انہوں نے دیانت والی بات کی ہے. کہتے ہیں جس قدر مولانا مرحوم یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے, اس قدر گہرائی تو میرے استاذ مکرم جناب مولانا شبلی نعمانی
مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ جو میرے اساتذہ تھے، جتنی گہرائی اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں میں نے دیکھی ہے، میں نے ان لوگوں کی کتابوں میں اتنی گہرائی نہیں دیکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت ہے، میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھتے تھے، آپ ایک دن میں آپ 56 صفحات لکھتے تھے۔ آپ کو کہہ دیا جائے ایک پیج لکھ دیجیے، آپ بڑے بڑے عالموں کو دیکھیں، آپ جب کہا جاتا ہے حضرت کچھ لکھ دیں تو پھر وقت لگاتے ہیں کہ بھئی نہیں، مطالعہ کریں گے اور پھر اس مضمون پر جتنی احادیث اور جو بھی جزئیات ہیں وہ سب جمع کریں گے اور پھر لکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن میں 56 صفحات لکھتے تھے، 56 صفحات لکھتے تھے۔ اور جو فتاوی رضویہ شریف ہے، آپ نام سنتے ہوں گے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اور اعلیٰ حضرت حضور کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں جو صفحات ہیں جانتے ہیں کتنے؟ صرف فتاوی رضویہ شریف میں تقریباً 10,000 صفحات ہیں، صرف فتاوی رضویہ شریف میں۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتاوی کی، 10,000 صفحات ہیں۔ اب ایک صفحہ لکھنے میں آپ سب کو کہا جائے کہ بھئی حضور حاضر و ناظر ہیں، ایک صفحہ لکھ دیں، اب آپ سوچئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں 10,000 صفحہ لکھتے ہیں، اور صرف لکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ سنیں آپ کہ فتاوی رضویہ شریف میں حوالہ لکھا، جب فتویٰ لکھا جاتا ہے تو حوالہ لکھا جاتا ہے نا، کہ یہ اس کتاب میں ہے، یہ اس کتاب میں ہے، یہ اس کتاب میں ہے۔ 10,000 صفحے پر فتویٰ ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں 10,000 صفحے پر جو حوالہ پیش کیا ہے، ان کتابوں کی تعداد تقریباً 5,000 کتابیں ہیں۔ آپ سمجھے نہیں ابھی؟ حوالہ یعنی یہ مسئلہ اس کتاب میں ہے۔ کتنی کتابوں کا حوالہ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ 5,000 کتابوں کا۔ اب وہ بندہ کتنی کتابیں مطالعہ کیا ہوگا جو حوالے میں 5,000 کتاب لکھ رہا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے۔ آپ کے دور میں ایک مسئلہ چھڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا نہیں ہے۔ دافع بلا آج بھی کہتے ہیں نا کہ دافع بلا حضور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کم علمی ہے، جہالت ہے۔ یہ جو چمگادڑ ہوتا ہے نا، چمگادڑ، اس کو دن میں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ سورج ہی نہیں ہے تو آپ نہیں مانو گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج ہے۔ تو اگر کوئی چمگادڑ ہو اور وہ انکار کرے کہ بھائی نہیں ہے، تو یہ غلطی اس کی اپنی ہے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفع نہیں کر سکتے بلاؤں کو، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک رسالہ لکھا۔ رسالے کا نام میرے پاس ہے الامن والعلا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف اس مسئلے پر کہ حضور دافع بلا نہیں ہے، یہ اعتراض ہوا، بلاؤں کو دفع نہیں کر سکتے۔ آج آپ سے کوئی کہہ دیتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں یار نہیں ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت صرف ہیں نہیں، اعلیٰ حضرت صرف دلائل دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو اسی لیے ہم اپنی جان کہتے ہیں کہ عرس ہم کرتے ہیں، دلیل اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے ہیں۔ نیاز ہم کرتے ہیں، دلیل اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے ہیں۔ 40واں ہم کرتے ہیں، دلیل اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے ہیں۔ میلاد ہم مناتے ہیں، دلیل اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ جتنے امور اہل سنت کے ہیں کرتے ہم ہیں، دلائل اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے۔ آج اسی لیے جو اعلیٰ حضرت سے جدا ہوتا ہے، یا تو وہ رافضی ہو جاتا ہے، یا تو وہ ناسبی ہو جاتا ہے، یا تو وہ خارجی ہو جاتا ہے۔ سنی رہنا ہے تو دامن اعلیٰ حضرت میں آؤ، اعلیٰ حضرت میں آؤ۔ تو صرف اس مسئلے پر کہ حضور دافع بلا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والولا۔ اچھا، کتاب لکھی تو اس الامن والولا میں حضور دافع بلا ہے، اس پر دلیل میں قرآن کی 60 آیتیں پیش فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہے کہ حضور دافع بلا ہیں، اس بات پر صرف قرآن سے 60 آیتیں پیش فرمائی ہیں۔ اور حضور دافع بلا ہیں، اس پر جب حدیث میں گئے ہیں تو صرف ایک رسالے میں الامن والولا میں صرف اسی ایک نقطے پر
आला हजरत ने हुजूर की 300 अहादीस पेश फरमा दी है कि हुजूर दाफ़े बला है। तो अगर कोई कहता है हुजूर दाफ़े बला नहीं, तो आला हजरत की किताब ले लें, अल अमन वल उला, उसको दे दें और कहें ये लें, 60 आयतें हैं और 300 अहादीस हैं। आला हजरत की शान ये मुख्तसर समझ लें, बस आखिरी बात। आला हजरत सरकार जब हज पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी ये मसला गर्म था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, वहाँ मसला था ये। और ये हुआ था कि मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हो जाएगा फ़लाँ डेट में कि भाई हाँ हकीकत में हुजूर को इल्म गैब नहीं था। सरकार आला हज़रत वहाँ पहुँच गए, वही सवाल आपको पेश किया गया सरकार आला हज़रत को कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था है। आला हज़रत सरकार को बहुत सख्त बुखार था और हालत सफ़र में मक्का शरीफ में, बंदा यहाँ से कोई जाएगा तो किताब लेके जाएगा हज करने जा रहा हो तो किताब लेके जाएगा नहीं, बंदा तने तना कपड़े उपड़े लेके जाता है। ऐसे माहौल में आला हजरत को सवाल दिया गया कि फला डेट में ऐसा फैसला होने वाला है और इस तरह की बातें हो रही हैं, आप क्या फरमाते हैं? कुर्बान जाएं, सैयदी सरकार आला हजरत वैसे आला हजरत नहीं, आप पढ़ करके उनको माने। और मैं सबको कहता हूँ जो भी तनकीद भी करते हैं, मैं दावत देता हूँ पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरे पास आ पाए। आप आला हजरत की 10 किताबें पढ़ लेंगे, आला हजरत के मुहिब बन जाएंगे, इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। बगैर पढ़े हुए आप इनकार कर रहे हो। आला हजरत सरकार को सख्त बुखार है, पर्चा दिया गया, तपिश थी, बहुत तेज बुखार था। आला हजरत ने सिर्फ 8 घंटे में 1000 सफ़े की एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किय्या है और मक्का शरीफ में लिखी है कि हुजूर को इल्म गैब है। 1000 सफ़े की और कितने घंटे में? सिर्फ 8 घंटे में, 8 घंटे में। और जब वो किताब लिख के पेश फरमाई तो जो नजरिया था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, सारे उलमा कहने लगे आला हजरत ने ऐसा उजाला पैदा कर दिया कि हम सब मानने पर मजबूर हैं। बेशक आला हजरत ने जो लिखा है कि हुजूर को इल्म गैब है, आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला। अरे जब न खुदा ही तुमसे छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने जब लिखा सब का जहन बदल गया, सब मान लिए। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक्की जो आला हजरत के खलीफा हैं, आज भी इनके बेटे वहीं रहते हैं, आज भी मिलाद शरीफ होता है, सारे मामलात होते हैं अहले सुन्नत के मदीना शरीफ में। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो ये साथ में थे। तो कहा हुजूर हम हैरान हैं, 8 घंटे में किताब आपके पास है नहीं और ये अरब के वलमा हैं, इतने जय्यद आलिम, और आप अरबी में किताब लिखे हैं, तो कैसे लिखा आपने? इमाम अहले सुन्नत आगे बयान फरमाते हैं मैंने आबे ज़मज़म शरीफ पिया और पीने के बाद मैंने खाने काबा की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि खाने काबा के दरवाजे पे ताजदार कायनात मौजूद है, मौला अली मौजूद है, और इरशाद फरमाते हैं अहमद रजा तुम लिखते जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिसके साथ ताजदार कायनात है उसे अहमद रजा कहा जाता है। जो आला हजरत से कट गया वो कट गया, इसीलिए वो गुमराह हो जाता है। इसलिए तालीमात अहले सुन्नत और तालीमात आला हजरत पर सख्ती से पाबंद रहें, इस पर कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अगर अकीदा बचाना है तो आला हजरत सरकार की तालीमात पर अमल करें। वो मानल बलाग।